بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی ويجوز إظهار أن مع لامك نحو أسلمت لأن أدخل الجنة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مسئلہ چل رہا ہے کہ مضارع کے عوامل وہ کون سے ہیں جو مضارع کو نصب دیتے ہیں؟ وہ ہیں 5: ان، لن، کے، اذن اور ان مقدرہ۔ ان مقدر کہاں ہوتا ہے؟ 7 جگہوں میں۔ لام کے بعد بھی ہوتا ہے، واو عاطفہ کے بعد بھی ہوتا ہے، باقی بھی بیان کیے ہیں، سمجھائیے۔ تو وہ جو 7 مقام ہیں نا جہاں پہ ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ان میں سے 2 کے متعلق ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، مضارع کو نصب دیتا ہے، لیکن لام کے ساتھ ان کا اظہار بھی جائز ہے۔ لام کے بعد ان کا اظہار بھی جائز ہے، سمجھائیے۔ کیا کہ جی مصنف نے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ لام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لیکن ان مقدرہ کے ساتھ ہے نا، لام کے بعد ان مقدرہ کا اظہار بھی جائز لام ہے۔ کے ساتھ کے ساتھ ان مقدرہ کا اظہار بھی جائز ہے۔ پھر ایک بار آخر مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لام کے بعد ان مقدرہ ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لیکن لام کے ساتھ ان مقدرہ کا ان کا اظہار بھی جائز ہے۔ مثلا اسلمت لأدخل الجنت پڑھا تھا نا، تو یہاں اگر اسلمت لأن ادخل الجنت پڑھ دیں تو یہ بھی عربی کے مطابق ٹھیک ہے، یعنی یہ غلط نہیں ہے کہ لام کے بعد تو ان مقدر ہونا تھا، اظہار کیوں کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ جائز ہے۔ کیا مثلا اسلمت لأدخل الجنت، یہ مثال پڑھی ہے نا جی، مقدر ہے، لیکن اگر اظہار کر دیں اور اسلمت لأن ادخل الجنت پڑھیں یہ بھی جائز ہے۔ یہ بھی اوتے ویخ مع لام کے، یہ کیوں؟ واسطے فرق کرنے کے لام کے اور لام جہود کے درمیان، کہ لام جہود کے بعد ان کا اظہار جائز نہیں ہے، لام کے بعد ان کا، اور بالعکس کر دیں جی، بالعکس نہیں کیا، اس لیے کہ لام جہود زیادہ ہوتا ہے، اور کیونکہ کل پڑھا تھا آپ نے کہ لام جہود کو حذف کر دیں تو کل معنی مختل نہیں ہوتا، لیکن لام کو حذف کرے تو سببیت والا معنی مختل ہو جاتا ہے، اور لام غیر زیادہ ہے، تو لہٰذا جو زیادہ ہے نا اس کے بعد نہیں، جو غیر زیادہ اس کا حق ہے جی۔ اور جائز ہے اظہار ان کا لام کے ساتھ، جیسے اسلم تو لأن ادخل الجنت، جائز ہے اظہار ان کا لام کے ساتھ، جیسے اسلمت لأن ادخل الجنت، اور جائز ہے اظہار ان کا لام کے ساتھ، جیسے اسلمت لأن ادخل الجنت، ومع واو العطف نحو اعجبنی قیامک وان تخرج۔ اچھا جی، دوسرا ان 7 مقاموں میں سے جو واو عطف ہے، واو عطف کیا؟ واو عطف، وہ کل پڑھا تھا کہ واو آئی ہو فعل مضارع پر، عطف ہو اسم صریح پر، واو آئی ہو عطف ہو اسم صریح پر، تو چونکہ جملے کا عطف لازم آتا ہے مفرد پر، چونکہ جملے کا عطف لازم آتا ہے، اس لیے اس واو کے بعد ان مقدرہ ہوتا ہے تاکہ مضارع تعویلاً مصدر ہو، اور مصدر مفرد ہے جی، کل پڑھا تھا نا جی۔
تو اس واو کے واو جو عطف کے لیے ہے اس کے ساتھ بھی ان کا اظہار جائز ہے، اس کے ساتھ بھی ان کا اظہار جائز ہے۔ آجابنی قیام موقع و تخروجہ تھا اور ان مقدرہ تھا، اور اگر وہ ان تخروجہ پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ واو عطف کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، لیکن اگر ان واو عطف کے ساتھ ان کا اظہار کر دیں تو یہ بھی جائز ہے، جیسے آجابنی کیا موقع و تخروجہ تھا، اس کو وان تخروجہ پڑھیں یہ بھی جائز ہے۔ جی اے شاباش۔ اور جائز ہے اظہار ان کا، اور جائز ہے اظہار ان کا، وہ عطف پا کے پیچھے عین تو علیہ عط عطف کا مخفف ہے، پیچھے عط کندے ہوتے ماں ہوتے تو ماں قبل نال لانا اجے نہیں وال آیا۔ اچھا اور جائز ہے اظہار اور جائز ہے اظہار ان کا ان کا واو عطف کے ساتھ، عطف کے ساتھ، او واو عطف تے نکا جا نشان لکھے ہی با وجہ برا جاننے نحویوں کے فعل کا عطف اسم پر، تو ان کو مقدر کر کے اس کو بھی تعویلاً اسم بناتے ہیں جی، جیسے جیسے آجابنی اعجبنی قیاموں کا قیام کا وان تخروجہ، وان و تخروجہ بھی ٹھیک ہے، وان تخروجہ بھی ٹھیک ہے جی۔ اور واو عطف کے ساتھ جیسے اب پچھو منع کرے اور جائز ہے اظہار ان کا واو عطف کے ساتھ جیسے اعجبنی قیامک وان تخرجا، اور جائز ہے اظہار ان کا واو عطف کے ساتھ جیسے اعجبنی قیامک وان تخرجا، جی۔ ويجب اظہار ان فی لام کے اذا اتصلت بالنافیۃ نحو لئلا يعلم۔ مسئلہ لام کے جو ہے یہ متصل ہو جائے لائے نفی کے ساتھ، لام کے یہ متصل ہو جائے لائے نفی کے ساتھ، بن زبر بن جائے گا لام زر لے لام زبر الف لا لیلا، کی بن جائے گا لیلا، یہ عربی چ لیلے کو نہیں ہوندے جی، سمجھے نا جی، انہوں دا ہور نا ہوندا ہے، اس لیلے نو نا جی وچ کلا پانا ہے کہ لیلا ختم ہو جائے، تو خلاصہ یہ ہے کہ لام کے متصل ہو لائے نافیہ کے ساتھ، اس لام کے بعد ان کا اظہار واجب ہے، اس لام کے بعد ان کا اظہار واجب ہے۔ مسئلہ لام کے متصل ہو یعنی لام کے جس فعل مضارع پر آیا ہوا ہے وہ فعل مضارع منفی با لا ہے، لام کے جس فعل مضارع پر منفی با لا ہے تو یہاں کے بعد ان کا اظہار واجب ہے، یہاں کے بعد ان کا اظہار واجب ہے، سمجھیا، تاکہ لیلا دی بجائے بن جائے لے ان لا پھر نون دا لام وچ ادغام کرنا جنس کر کے تے لے اللہ کی بن جائے گا لے اللہ، لیلا ختم ہو جائے جی۔ ہاں جی کیا کیا جی مصنف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لام جب یہ متصل ہو جائے لائے نافیہ کے ساتھ یعنی لام کے اس فعل مضارع پر داخل ہو جو منفی بلا ہے، جو منفی بلا، چونکہ یہ دو لام اکٹھے ہوتے ہیں معاشی دی گل سنتے ہیں پھر، تو اس لیے جو ہے نا درمیان میں ان کا اظہار واجب ہے، تو لیلا کی بجائے بن جائے گا لے اللہ، پھر لے اللہ کی مثلاً لا یعلمو کے اوپر لام کہہ ہے تو بن گیا لے لا یعلمو، تو پھر ان کا اظہار کیا تو لے اللہ یعلم کی اللہ یعلم، کیا کہ جی مثال جیسے لا یعلم فعل مضارع اس پر لام کہہ آ گیا، کیا گا تو گیا لیلا یعلم، پھر درمیان تو اب یہاں پر ان کا اظہار واجب ہے تو بن گیا لے اللہ یعلم کی بن گیا، اور واجب ہے اظہار ان کا لام کے میں اظہار ان کا لام کے میں جب متصل ہو، جب متصل ہو کون لائے نافیہ کے ساتھ، لائے
نافیہ کے ساتھ جیسے لے اللہ یعلم جی اور واجب ہے اظہار ان کا لام کہ میں جب متصل ہو لام کہ لائے نافیہ کے ساتھ جیسے لی اللہ یعلم. اور واجب ہے اظہار ان کا لام کہ کے ساتھ جیسے میں جب مراد ساتھ ہی ہے جی جب متصل ہو لا کہ لام کہ لا نافیہ کے ساتھ جیسے لی اللہ یعلم. اوہ یعنی جس وقت کے لام کہ لا سے پہلے ہوگا تو برائے اجتناب دو لام درمیان میں کیا کرتے ہیں درمیان میں ان کا اظہار کرتے ہیں. اور چونکہ لام کہ جب صدارت کو چاہتا ہے لہذا بالائے لا آید لا اس کے اوپر آئے گا. لا لے یعلم ہو تو پڑھا جا سکتا ہے لیکن نہیں لام کہ صدارت چاہتے ہیں اس لیے یہ پہلے ہوگا پھر ہوگا لے لا تو یہ ذرا ثقیل ہے اس لیے ان کا اظہار واجب ہے. جی وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْعِلْمِ لَيْسَتْ هِيَ النَّاصِبَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ وَإِنَّمَا هِيَ الْمُخَفَّفَةُ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ نَحْوُ عَلِمْتُ أَنْ سَيَقُومُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ. چلو جی مسئلہ جی وعلم سے شروع ہے. مسئلہ یہ شروع ہے کہ پہلے ہو فعل عالم یعلم کا کوئی بھی صیغہ کس کا عالم یعلم اس کے بعد فعل مضارع ہو جس کے اوپر ان آیا ہوا ہو اس کے بعد مضارع ہو جس پر ان آیا ہوا ہو تو یہ ان مصدریہ نہیں ہوتا بلکہ یہ انا ہوتا ہے جو مخفف ہو کے ان بن گیا ہے. تو جو انا ہے یہ تو فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا تو لہٰذا اب فعل کش ہے بچے لہٰذا اب فعل مضارع منصوب نہیں ہوگا بلکہ مرفوع ہوگا. جی پھر سن کہ علم کے بعد عالم یعلم پورا باب علم کے بعد فعل مضارع ہو جس پر ان آیا ہوا ہو. یہ ان مصدریہ نہیں ہے ان ناصبہ نہیں ہے بلکہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے. یہ فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا نصب تو دیتا ہے ان مصدریہ یہ ہے انا والا ان لہذا فعل مضارع اس کے بعد مرفوع ہوگا. کیا کہنے کیا وعلم سے مصنف علیہ رحمہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ باب علم یعلم کے بعد فعل مضارع ہو اس پر اصل میں وعلم طریقہ مصنفین کا بھی جہاں سے بات کوئی بے مطلب توجہ دلانے میں پتر دھیان کریں وہ جی باب علم یعلم کے بعد فعل مضارع ہو اس پر ان آیا ہوا ہو. یہ جو ان ہے یہ ان مصدریہ ناصبہ نہیں ہوتا بلکہ یہ انا ہوتا ہے جو تخفیف کے ساتھ ان بن گیا ہے. اس کو کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا بلکہ اس کے بعد فعل مضارع مرفوع ہوگا. سنیے بات اور ایک بین استور نکی جی گل لکھی ہے کہ جب علم کے بعد فعل مضارع پر ان آئے گا نا تو پھر ان اور فعل مضارع کے درمیان سین یا سوفا کا واسطہ بھی ہوگا. سین یا سوفا کا واسطہ بھی ہوگا. او یاجب فصلو ان الفعل حینئذ اما بسین او سوفا. اگرچہ نکا لکھا ہے پھر بھی پورا قانون ہے جی کہ درمیان میں فاصلہ لانا واجب ہے کس کا سین کا یا سوفا کا. اچھا جی علم تو ان سیقوم عالمہ ہے بعد میں فعل مضارع ہے اس پر ان آ گیا ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے یہ ناصبہ اس لیے ان سیقوم.
مصنف علیہ رحمہ قرآن شریف سے مثال دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علم ان سیکون منکم مرضی سمجھی تھی گل ایت آئی گل کی یاد آئی وہ طالب علمی زمانے کئی بار خیال آتا سی بھی یار مصنفین کدے قرآن پاک دیا حدیث پاک دے مثالاں دیندے تے کنا چنگا ہوندا اور بھی کئی ایک دو استاداں کولوں سنیا لیکن کدے غور فرماؤ نا پتر یہ کدے ہر تھان تے قرآن پاک دی مثال دین نا بچی تے پھر انہاں کتاباں دا احترام ود جائے پھر بے وضو تے ہاتھ لگے تے گناہ کبیرہ ہوئے کتاب اتنے نہیں جتھے جتھے آیت لکھی ہو مسئلہ پڑھے ہوئے پڑھ لو گے جی اس واسطے انہوں نے عقل مندی کو کام لیا ہے کہ انہاں کتاباں میں جو مثالاں فرضی عربی دے محاورے لے آندے نے کدرے کو آیت لے آندی ہے ورنہ مسئلہ بن جانا سی سمجھ دے ہو وہ کتابیں سی بچ آیتاں ساننا تے تاں انہیں پڑھائی نہیں تے جی آیتاں نہ ہوندیاں تے پھر تو مسئلہ کھونے سے نہیں آئے گا جی سمجھے ہو پتہ تو بھی کس وقت کو ذہن سے گل آوے کہ یار کتنا اچھا ہو کہ یہ قرآن کی مثالیں دیتے اے بعد نے لوگوں جنہ کو تھوڑا جنہ کتابوں نے ترمیم کیتے تو بھئی اکثر قرآن پاک دے مثالاں نے لیکن پتر جس لئے کہ آیت وچ کم از کم کتاب وچ 500-700 آیت آ جانی ہے تو پتر اون دا نظام اور طرح دا ہو جانا ہے جی سمجھے ہو انہوں رکھن دا بے نو ہون میں فقہ تو تھلے رکھا کے ہوتے سمجھے ہو 700 آیتاں دا تقاضا کتے رکھو تے ناف دا تقاضا کہ فقہ کو تھلے رکھو تو پھر ابراہیم پھنسیا ہونا سی جی کو سمجھ آگے گل دے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں عالم ان سیکون منکم مرضی تو عالمہ کے بعد مضارع پر ان آیا ہوا ہے تو اس لیے یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے اور یہ ان مصدریہ ناصبہ نہیں ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اس لیے فعل مضارع مرفوع ہے اور درمیان میں واسطہ آیا ہوا کس کا سین کا ہاں جی جیسے علم تو ان سیقوم باب علمہ کے بعد فعل مضارع آیا ہے اس پر ان ہے یہ ان مصدریہ نہیں ہے بلکہ ان مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کے بعد فعل مضارع پر سین آیا ہے اور فعل مضارع مرفوع ہے اور جیسے پاک میں ہے عالم ان سیکون منکم مرضی اس میں عالم کے بعد فعل مضارع ہے جس پر ان آیا ہوا ہے لہذا یہ مخففہ ہے ناصبہ نہیں ہے اس لیے فعل مضارع مرفوع نہیں ہے منصوب نہیں ہے سنی جی گل اور جی میں اج پڑھتے پے سو مولوی نے دی گل بھی جے کوئی کسی نو جڑا نا بھی پہلی گل ہے بھی کی نام آਉਂدا بھی قرآن پاک دے بارے سوال پھر نہ کن دے بارے چ پہلے حدیث دے فقہ دے بارے چ جی فقہ ہوندی پھر حدیث دے جو ہوندی ناف دے تو مثلا اے ہن بھی کہ یار پتر آپ نے پڑھیے ناف بیٹا یہ قرآن پاک میں عالم ان سیکون آتا ہے تو یان مصدریہ ہے وہ بیٹا یہ فعل مضارع منصوب کیوں نہیں ہے تو جو دھیان نال نہ پڑھیا ہوا تو اس لیے گڑبڑ ہو گئی جی اگلے سال استادوں کو پوچھاں گے جی پتہ نہیں کی گل ہے جی جی انہوں نے پکا لو تو سمجھ آ گئی نا جی بھی کیوں جی اے گل جی چلو جی اور تو ویکھ نا اشیا اور بعد علم سے مراد ہے یعنی بعد پس عربی بعد دے معنی جو ہوندا ہے بعد ہر اس لفظ کے جو یقین پر دلالت کرتا ہے سنیں کہ ہر ایسا فعل جس کا معنی کیا ہے یقین اس کے بعد آئے فعل مضارع اس پر ہو ان تو یہ مخففہ من صرف عالمہ مراد نہیں ہے سمجھ آ رہی ہوں بھی جو بھی مادہ کس پر دلالت کرے اے مثلا دیکھو درو خواہ علم ہو خواہ اس کا غیر رویت یہ بھی بعض دفعہ رویت بصری ہوتی ہے نہ بصری نہیں رویت قلبی وجدان یہ ساریاں مصدرانی یقین تبیین تحقیق انکشاف ظہور شہادت یہ سب مصدریں ہیں تو جب یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوں جب یہ تو ان کے بعد آئے فعل مضارع اس پر آئے ان تو وہ کیا ہوگا ان مصدریہ نہیں ہوگا بلکہ مخففہ ہوگا مثقلہ سے تو فعل مضارع کیا ہوگا مرفوع ہوگا اگلا اشیاء دیکھ نال جوڑ انہوں تک گل سمجھ آوے کہ یہ جو افعال یقین پر دلالت کرتے ہیں
ان پر جو ان بعد ان آتا ہے مضارع پر، وہ ان مصدریہ کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ ان مخفف من المثقلہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ پتہ ہے انا تحقیق کے لیے ہوتے ہیں کہ کو نہیں پتہ. اور دسے سدائی تو کرتی پان لگی ستن کہ وجہ یہ ہے بھی یہ کیوں نہیں آ سکتا. وہ یہ ہے کہ یہ افعال دلالت کرتے ہیں تحقیق پر، یہ دلالت کرتے ہیں تحقیق پر. اور جو ہے نا ناسبہ وہ دلالت کرتا ہے رجاء اور طمع پر. کس پر؟ رجاء اور طمع پر. بے امید ہے کہ ایسا ہوگا، امید ہے کہ ایسا ہوگا. ہن پہلا فعل دسدا ہے بھی یقیناً یہ ہونا ہے، اگلا ان سجن آدھا امید ہے کہ ایسا ہوگا. یقین ہے امید ہے کٹھے ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ان نہیں بن سکتا بلکہ یہ انا ہوگا جو ان بنا ہوا ہے. سمجھ گئے ہو کہ ان مصدریہ دلالت کرتا ہے رجاء اور طمع پر. مطلب ہے کہ امید ہے کہ ایسا ہوگا، امید ہے کہ یعنی عربی میں جو معنی دیتا ہے نا ان مصدریہ وہ امید کا معنی دیتا ہے. جی این یخرج، امید ہے کہ وہ نکلے گا. لیکن یہ جو فعل ہیں یقین والے یہ تو بتاتے ہیں کہ ماں بعد آنے والا جو مضارع ہے وہ یقیناً ہوگا، وہ یقیناً ہوگا. تو یقین اور امید مینو یقین ہے تو نالے مینو امید ہے کہ آج ہلوا ہوئے گا، یہ دونوں گلاں کٹھی ٹھیک نے؟ نہیں. معنی ہو یقین کا معنی ہوگا، امید کا معنی بھی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. جی تو تردد اور یقین اکٹھے اے وجہ ہے جی کہ جب ان فعلوں کے بعد ان آئے تو یہ مصدریہ نہیں بن سکتا، کیونکہ معنوی طور پر تعارض آ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والا کام یقینی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ نہیں امید ہے، تو امید بمعنی تردد، تو تردد اور یقین اکٹھے نہیں ہو سکتے. جی جان اس بات کو جان اس بات کو کہ ان ایسا ان ایسا جو واقعہ ہو جو واقعہ ہو بعد علم کے، مراد کی علم سے وہ فعل جن کا معنی یقین والا ہے، نہیں ہوتا وہ ان نہیں ہوتا وہ ان ناصبہ. سمجھائیے احین ناصبہ تو تا بنا، یہ ہین مبتدا بنائیے، ضمیر فصل بنائیے نا تو پھر ان ناصبہ تائے نہیں ہو سکتا وہ ان. نہیں ہو سکتا وہ ان ناصبہ فعل مضارع کے لیے مضارع تو پھر جیو کی شے وے اور محض وہ اور محض وہ مخففہ ہے مخففہ ہے مثقلہ سے. والا چاہیے. سمجھ آئیے مخففہ مثقلہ ہے کہ مخففہ ہے؟ شد ہے نے دے وچ ہی اب جو شد وہ مسکلہ دینا پہلا مخففہ بھی مسکلہ ہی. چلیں جی ویاجب فصل عن الفعل حینئذ اما بالسین او بالسوف. جیسے علمت ان سیکون، علمت ان سیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی. علم ان سیکون منکم مرضی. شاباش جی. یہ بات کہ ان وہ ایسا ان جو واقع ہو علم کے بعد نہیں ہوتا وہ ان ناصبہ فعل مضارع کے لیے اور محض ان وہ اور محض وہ اور محض وہ مخفف ہوتا ہے مخففہ ہوتا ہے مثقلہ سے. جیسے علمت ان سیقوم، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے علم ان سیکون منکم مرضی. اور جان اس بات کو کہ ان ایسا ان جو واقعہ علم کے بعد نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا وہ ناصبہ وہ ان ناصبہ فعل مضارع کے لیے فعل مضارع کے لیے اور محض وہ مخففہ ہوتا ہے مخففہ ہوتا ہے مثقلہ سے. جیسے علمت ان سیقوم، ان سیقوم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ان سیکون منکم مرضی وان الواقعة بعد الظن جاز فيه الوجهان النسب بها وأن تجعلها كالواقعة بعد العلم نحو ظننت أن سيكون. اچھا جی او عطف پا کے تے انا اتلانے وعلم انا ان الواقعتا، وہ ان جو فعل مضارع پہ آیا ہوا ہے
اور اس سے پہلے فعل زن ہے، اس سے پہلے فعل زن ہے، کیا ہے؟ زن ہے، تو یہاں وجہان جائز ہے۔ یہاں وجہان جائز ہے۔ اگر اس فعل زن کو بمعنی یقین بنا دیں پھر یہ ان مخفف من المثقلہ ہوگا، اور اگر اس کو زن نہیں رکھیں تو زن میں بھی رجا ہے، ان مصدریہ میں بھی رجا ہے، لہذا مناسبت ہوگی تو یہ ان مصدریہ ہوگا اور نصب دے گا جی۔ زن کی یعنی وہ افعال جن میں رجا اور طمع والا معنی ہے۔ او آشے نمبر 8 تے آنچے پس رجا و طمع و خشیت و خوف و شک و وہم و ایجاب آیت سنیں، وہ افعال جن میں امید والا معنی ہے ان کے بعد فعل مضارع ہے اور اس پر ان ہے، تو اس میں دونوں وجہ جائز ہیں کہ ان فعلوں کا یہ لحاظ کریں کہ یہاں یقین کا معنی ہے تو پھر وہ ان مخففہ ہوگا، مصدریہ نہیں ہوگا، فعل مضارع مرفوع ہوگا، اور اگر یہ لحاظ کریں کہ ان میں یقین والا نہیں زن والا معنی ہے، امید والا معنی ہے، تو اب یہ معنی اور ان کا معنی مناسب ہو گئے، لہذا اب یہ ان مصدریہ ہوگا، فعل مضارع کو نصب دے گا۔ کیا کہ جی مثلا مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان جو واقعہ ہو فعل زن کے بعد تو اس میں دونوں وجہ جائز ہیں کہ اس کو ان مخففہ من المثقلہ بنائیں، مستقلہ بنائے، فعل مضارع مرفوع ہوگا، فعل مضارع مرفوع ہوگا، اور اگر اس کو ان مصدریہ بنائیں اور فعل مضارع کو نصب دیں تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی پہلے ناشیہ پڑھنا پھر چلیے دو میں میں جائز نے۔ اور پھر مراد کی بات زن یعنی وہ کے بعد پس رجا و طمع، وہ ان جو رجا اور طمع کے بعد آئے، خشیت خوف کے بعد آئے، شک اور وہم اور ایجاب پسند کرنا کے بعد آئے، مصدریہ ہوگا نہ کہ مخففہ من المثقلہ، اور مخففہ من المثقلہ بھی ہوگا، دونوں ہو سکتے ہیں۔ سنیں مثلا رجوت ان تقولا، رجوت اور علم تو جب بمانا زنن تو ہو تو پھر علم تو ان تقودا، خشی تو ان ترجیا من خوف کو نے آ جانا ہے، تے خوف وچ بھی امید ہوندی ہے، کی ہوندی منٹ ڈارے ہو سارے سر چڑھ جان گے جی، یہ امید دا من ہے، سمجھتے ہو؟ اور بڑے اپنی بولی دے سمجھو مولوی عثمان یار، کوئی تھوڑی جگہ اور بھی کرو، اپنے کو محاورے سمجھو تاکہ کوئی دین سمجھنا، کوئی مسئلے سمجھنے سوکھے ہون جی۔ تے ان کے اندر امید والا معنی ہے خشیت، خوف، تے شک تو خود شک ہو گیا جی۔ تو یہ اگر معنی لیں، خود یہ جو مادے ہیں، خود یہ مادے یا اس قسم کے اور کوئی مادے جو یہ معنی دیتے ہیں، ان کے بعد اس موقع کی مناسبت سے کہ یہاں معنی کیا ہے، یہاں اگر مخففہ ہوگا نا، مخففہ تو پھر پڑھ چکے ہو وہ قانون، ضروری ہے درمیان میں سین ہوگا، سین نہیں ہے تو دونوں احتمال ہو سکتے ہیں جی، سین ہو تو خیر پھر بھی۔ وہ سنیے گل کہ اگر امید والا معنی بنائیں تو پھر یہ معنی ان کے مناسب ہے، لہذا یہ ان مصدریہ ہوگا، مضارع کو نصب دے گا، اور اگر ان میں یقین والا معنی کریں تو پھر مناسبت نہیں ہے، لہذا وہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو تحقیق کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلا ظننت ان سیقوم، اگر یقین والا معنی لیں، اور اگر یقین نہیں امید والا معنی تو ظننت ان یقوم، ظننت ان یقوم، سنیو گل، اور جان اس بات کو، اور جان اس بات کو کہ ان او عطف پا کے ایسا ان جو واقع ہے، جو واقع ہے بعد زن کے، بعد زن کے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے فعل کے بعد جس میں امید والا معنی ہے، کس کا؟ امید اور رجا والا، رجا میں نہیں امید، زن کے، تو جائز ہے اس ان میں وجہان۔
ایک کو نہ دو دا کیے نسب نسب ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، اور یہ کہ بنائے تو ان کو اور یہ کہ بنائے تو ان کو مثل اس ان کے، مثل اس الف لام موصولہ جو واقع ہے جو واقع بعد علم کے، تو وہ کون ہوتا ہے؟ مخففہ. اے شاباش، جیسے جیسے ظننت ان سیقوم، ظننت ان سیقوم، اینو بنایا مخففہ تے جے بنائیے انہوں مصدریہ تے پھر ظننت ان یقوم. جی جان تو یہ بات کہ ایسا ان جو واقعہ ہو زن کے بعد تو جائز ہے اس میں بجہان، ایک ان کا نسب ان کے ساتھ اور کس پر؟ الا ان تجعلھا مصدریۃ، اس بنا پر کہ تو اس کو کیا بنائے؟ مصدریہ بنائے، شبہ اور یہ کہ بنائے، او ثانیھا، اور ثانی اس کا یہ کہ بنائے ان کو وہ مثل اس ان کے جو واقعہ ہے علم کے بعد، جیسے اے ان تجعلھا کا ان کون سا ہے؟ ان مصدریہ، شکر ہے جی. مثل اس ان کے، جو واقعہ ہے علم کے بعد، جیسے ظننت ان سیقوم. ہاں بسم اللہ. اور جان تو اس بات کو کہ ان ایسا ان جو واقع ہے بعد زن کے، تو جائز ہے اس ان میں دو وجہان، دو وجہ دو وجہ، نسب نسب ان کے ساتھ، اور یہ کہ بنائے تو ان کو بنائے تو ان کو مثل اس ان کے مثل اس ان کے جو واقع ہے بعد علم کے، جو واقعہ ہے بعد علم کے، جیسے ظننت ان سیقوم. سیقوم. ہاں جی. وصل المجزوم عامله لم ولما ولام الامر ولا في النهي وكلم المجازات وهي ان ومهما وحيثما وأين ومتى وما ومن وأي وأن وإن المقدرة. چلو جی. فعل مضارع کا اعراب تین ہے: رفع، نصب، جزم. رفع کا عامل ہے عامل مانوی، نصب کے عامل ہیں 5: ان، لن، کے، اذن اور ان مقدرہ. اس فصل سے بیان کرتے ہیں فعل مضارع کا عامل جازم کون سا ہے. فعل مضارع کا عامل جازم کون سا ہے؟ اس فصل میں فعل مضارع کا جو تیسرا اعراب ہے کیا؟ جزم. وہ جزم کون دیتا ہے یہ بیان کرتے ہیں. تو علامہ فرماتے ہیں کہ فعل مضارع کا عامل جو جزم دیتا ہے وہ لم، لما، لام امر، لا جو مستعمل ہے نہج میں، ایک لا نافیہ ہوتا ہے، لا جو مستعمل ہے نہج میں یعنی لا نہج، اور کالم المجازات وہ کون سے ہیں؟ وہ ان ہے جو کہ حرف ہے، باقی سارے اسم ہیں، مہما، ازما، حیثما، اینا، متا، ما، من. جب یہ شرطیہ ہوں تو اور ایون اور ایون اور انا اور ان مقدرہ اور ان مقدرہ. کیا کیا جی؟ اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ بیان یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مضارع جو مجزوم ہوتا ہے اس کو جزم دینے والے کون سے عامل ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کے عامل جازم ہے، یہ ہے لم اور لما اور لام امر اور لا جو مستعمل ہے ناج میں. لا نافیہ عاملہ نہیں ہے، وہ صرف معنی دیتا ہے، عمل نہیں کرتا. عمل نہیں کرتا. اور اور کالم المجازات مجازات کون؟ کلم المجازات یہ اور وہ یہ ہے ان اور مہما اور اذما اور حیثما اور اینا اور متا اور ما اور من اور این اور انا اور ان مقدرہ، یہ تمام فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. یہ سارے فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. آگے پڑھ کرنا ہو وہ لم يضرب ولما يضرب وليضرب ولا تضرب وان تضرب اضرب الى آخره. مثالیں مطابقی یاد ریبو کے اوپر لم آ گیا، سا کیا تیار ہوئی گچھ،
تو بن گیا لم یضرب، یضربو کے اوپر لما آ گیا تو بن گیا لما یضرب، یضربو کے اوپر لام امر آ گیا تو بن گیا لے یضرب، نہج کے تضربو کے اوپر لائے نہج آ گیا تو بن گیا لا تضرب۔ دس سکتا ہے میں امر وچ غائب دا سیگا تو نہج وچ مخاطب دا کیوں دیتا ہے؟ دس سکتے ہیں بھئی امر وچ مخاطب معلوم تو لام آਉਂਦਾ ہی نہیں جی، اس وقت غیب دی مثال دینی سی، وہ تو یضرب ہوندا ہے باجیا تے نہج تے سارے لام سارے تے ہوندا ہے جی۔ اچھا چلو، اور ان کے اگے کلم المجازات کی مثال ان تضرب اضرب بالآخر ہی، آخر دا مطلب باقی بھی سارے دے ایویں مثالاں نحمیر چ پڑھیاں، شمع چ پڑھیاں، شرح متامل چ پڑھیاں کہ کوئی نہیں پڑھیاں، ہر ایک دا معنی بھی وکھرا پڑھیا جی شرح متامل چ وضاحت نال، پھر آ جاندے نے انشاءاللہ۔ چلو جی، فصل وہ فعل مضارع جو مجزوم ہے، عامل اس کا لم اور لما اور لام امر اور لا جو مستعمل ہے نہج میں، اور کالم المجازات ہیں، ایتھے جملہ پورا ہے سنیں، اور وہ کون تھلے لکھا ہے سوائے لو، لو شرطیہ ہے نا، لو وہ بھی شرطیہ ہے لیکن وہ جزم نہیں دیندا فعل مضارع نو، کیوں کالم المجازات سے مراد ہے شرط کے کلمات، خواہ اسم ہو یا فعل ہو، تو وضاحت آ رہی ہے دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، سارے مسئلے کے پڑھے جو دھیان کرو، سوائے لو کے، لو بھی شرطیہ ہے لیکن وہ مضارع کو نہیں دیتا، اور وہ کلم المجازات، اور وہ کلم المجازات ان اور مہما اور ازما اور حیثما اور انا اور اینا اور متا اور من اور ما اور من اور ایون اور انا اور ان مقدرہ ہے نہیں ہیں اے سارے، جیسے لم یضرب اور لما یضرب اور لے یضرب اور لا تضرب اور ان تضرب اضرب الی آخرہ۔ جی، وہ فعل مضارع جو مجزوم ہے، عامل اس کا لم اور لما اور لام امر اور لا جو کہ مستعمل ہے، شابہ کلم المجازات ہیں، ایتھے آخر ہے سنیں، کلم المجازات ان اور مہما اور ادما اور حیثما اور اینا اور متا اور ما اور من اور ایون اور انا اور ان مقدرہ ہیں، جیسے لم یضرب اور لما یضرب اور لیضرب اور لا تضرب اور ان تضرب اضرب الی آخرہ۔ فصل فعل مضارع کے مجزوم ہے، عامل اس کا لم اور لما اور لام امر اور لا اور لا نافی اور لا جو مستعمل ہے نہج مستعمل ہے نفی اور تھلے لکھا ہے المستعمل اور کلم المجازات اور ہیں اتنے ہیں مک گئی ہوں دوجی ہے شروع ہونے اور لگی، کلم المجازات وہ کلم وہ کلم نہیں اور وہ ان اور مہما اور ازما اور حیثما اور اینا اور متا اور ما اور من اور ایون اور انا اور ان مقدرہ ہیں، ایتھے آخنا ہیں، جیسے لم یضرب اور لما یضرب اور لیضرب اور لا تضرب اور ان تضرب اضرب الی آخرہ۔ صبر و او بے خاشیہ لما لما لام امر لائے نہج این ہر چہار یک فعل را جزم دہند، یہ سارے یہ چار کیڑے کیڑے لم لما لام امر لائے نہج، یہ چاروں ایک فعل کو جزم دیتے ہیں۔ اگے ایک گل لکھے جے بڑی کم دی، با واسطہ عطف مجزوم او متعدد باشد،
ان کے مدخول پر عطف ہو جائے فعل مضارع کا، ان کے ان پر نہیں، ان کے مدخول پر مضارع پر عطف ہو جائے اور فعل مضارع کا، وہ بھی مجزوم ہو جائے گا، تو وہ تابع ہونے کی وجہ سے مجزوم ہوگا۔ کیا ہونے کی وجہ سے؟ سمجھائیے جی۔ اے شاباش۔ لم یضرب و تشرب و تذهب، لم یضرب و یذهب و یجی، جنہیں نال کے جوڑ دیو، جڑے جڑے مناسب، انہیں ماریا نہیں، انہیں کھادا، پھر مانا سارا نفی والا ہی ہونا ہے۔ جڑا جڑا کام اس نے نہ کیتا، لم داخل کر کے نہ پہلے تے اگے وہ سارے مضارع عطف نال مجزوم کٹھے کر سکتے ہو، سمجھ گئے ہو؟ اسی طرح لام والا جتھے مانا بنتا اتنے کٹھے کر سکتے ہو، ایویں لام امر تھلے کٹھے کر سکتے ہو جی۔ سمجھی جی گل بھئی جڑے نے نا اے چار حرف انہاں دے مدخول اتے عطف ہوے فعل مضارع دا تے او بھی کی ہو جان گے؟ انہاں دے واسطے، عطف دے واسطے نال۔ شاباش۔ اچھا جی اگے لام امر کی ہے؟ اے آندے نے لامن کی اے بے نکرا تین دی اضافت کر دیتی الامر وال، تے اضافت ٹھیک ہے، اضافت او سوال ہے بھی لام تا معرف ہے، تین دی اضافت کیویں کیتی الامر وال، تو ایک لام عام ہے، کوئی خاص لام امر نہیں ہوندا، تو اضافت ٹھیک ہے، اضافت۔ اچھا جی لا فی النہی کی اعتراض ہے اس سے کہ اس میں نفی کے درمانہ نفی مستعمل شود، جو لا نفی کے لیے ہوتا ہے وہ مضارع کو جزم نہیں دیتا، جو لا۔ اسی طرح کبھی کبھی لا مضارع میں زائدہ بھی ہوتا ہے، لا مضارع میں زائدہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی نفی، وہ بھی جزم۔ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد مرفوع ہے کہ کوئی نہیں؟ جی ہاں تو یہ لا زیادہ ہے، یہ تو لا مضارع پر زیادہ ہو یا لا نفی کا ہو یہ مضارع کو جزم نہیں دیتا، لا نہج کا ہو تو یہ جزم دیتا ہے۔ اچھا جی کلم المجازات کی شے نظر آ رہے ہیں، یعنی وہ کلمات جو کہ دلالت کرتے ہیں، کلم المجازات دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، تو پہلا شرط دوسرا جزا، کلم المجازات پہلا، کلم المجازات ہوں سمجھ کہ کلم المجازات وہ کلمات ہوتے ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ جملہ ثانیہ جزا ہے جملہ اولا کی، جملہ ثانیہ مسبب ہے جملہ اولا سبب ہے، شرط سبب ہوتی ہے، جزا مسبب ہوتی ہے، سمجھ آئی جے؟ تو پہلا جملہ شرط دوسرا جزا، پہلا سبب دوسرا مسبب۔ اچھا سوال ہے کلم المجازات کیوں آکھے یا حروف المجازات کہندے تے یا اسماء المجازات، اے وچ پہلی والا لفظ بول دیتا ہے، پچھلے پرانے ابے دا نہ لے لیا، کلمہ تے کدوں دا سی او شروع چھڈ کے آئے پیا پھر اج آ گئے، اوتھوں آکھے سی نہ کلمہ تین قسم ہے، کون؟ اسم فعل حرف، تے اگلے ہن قسم مڑ پچھوں لیندا دادے نال نہ وچ لیندا، آندے نے پتر جی گل اے وے کہ ان میں ایک سجن حرف ہے، کون؟ ان، باقی اسم ہے، تو اسم اور حرف جب دونوں کو مشترکہ اکٹھا صد مارنا ہو تو پھر وڈے ابے دا نام لینا پیندا، کیندا؟ کلمے دا، اس لیے کلم المجازات آکھیا ہے، اسماء المجازات یا حروف المجازات نہیں آکھیا۔ اور سنیو گل بھی یہاں کلم کیوں بولا ہے، اسم کیوں نہیں بولا؟ اس لیے کہ اس میں ان شرطیہ جو ہے وہ حرف ہے۔ اچھا حرف کیوں نہیں بولا؟ اس لیے کہ باقی سارے اسم ہیں، یہ وجہ ہے، سمجھے ہی؟ اگے ذرا مثال دیکھی تان کریں، وہ ایپ ہے نا لم یضرب، کی ایپ ہے؟ آندے نے کبھی کبھی لم ہوتا ہے مضارع پر،
پر شیراں دی مجبوری دوئی وجہ تو مضارع مرفوع ہوتا ہے. کبھی کبھی لم کے بعد فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. شعر کی مجبوری. او ویخ پہلا مصرع اے اگلا ہوتے او ویخ لم یفو لم یوفو نہ بالجاری. لم شاہد کون ہے؟ ہو بیٹھا ہے شاہد. لم یوفو نہ بے اثبات نون. تو یہ وزن شعری کے لیے نون حذف نہیں کیا، شعر دا وزن ٹھیک نہیں رہندا، سمجھیے. تو لم کے باوجود جزم کوئی نہیں. او مضارع نون رابی ہوئے تو جزم کدے نال ہوندی ہے؟ یا حذف نون کوئی نہیں ہے وزن شعری کی وجہ سے. اگے جی وعلم لم تقلب المضارع ماضيا او بڑیا مفعول المضارع ماضيا منفيا. بس یہ لم آیا پہ تو جزم کو نہیں دیتی تو مراد لفظ ہے، مراد لفظ ہے. تاں تے سجن تے انا بھی آیا پہ جی. اچھا جی مسئلے شروع ہیں ان کے متعلق کچھ بحث کرتے ہیں تھوڑی سی. فرماتے ہیں لم اے او جڑا سے نا دوستو کی جو پڑھی سی پچھلے سال تفسیر الارشاد ان دے حاشیے تے رہندی ساری گلاں دسیاں تے نا حاشیے تے لکھیاں. لفظی کام یہ کرتے ہیں، معنوی کام یہ کرتے ہیں. تو لم جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مضارع کو مثبت سے منفی بناتا ہے اور حال استقبال سے نکال کر ماضی بنا دیتا ہے. ہاں جی وعلم سے مصنف علیہ رحمۃ ان کے متعلق مسائل بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور یہ فعل مضارع کو ماضی منفی بنا دیتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ لم یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو منفی کر دیتا ہے اور ماضی مثبت کو منفی بناتا ہے اور مضارع حال استقبال سے نکال کر بمانا ماضی بمانا لفظ ہوندہ مضارع آلہ تے وچوں ماضی ہو گئے. وچوں یاریاں دا نتیجہ ہے. لم نال یاری لائیے تے شکل ہو رہے وچوں ہو گئے. اور جان اس بات کو اور جہاں اس بات کہ لم اور تھلے لکھے ہے لفظات و لم بلم جڑا لفظ ہے تقلب بنا دیتا ہے مضارع کو ماضی منفی. شاباش جی. جان یہ بات کہ اس بات کو یہ بات اس بات کو کہ لم بنا دیتا ہے مضارع کو ماضی منفی. اور جان تو اس بات کو کہ لم بنا دیتا ہے مضارع کو منفی. اور کل میں نہیں الٹانا آشا ویخ یعنی کہ لم مضارع کو ماضی بنا دیتا ہے باعتبار زمانے کے. یہ مذہب جمہوروں کا ہے، یہ جمہوروں کا ہے جی. گل سمجھیے جی کہ لم کیا کر دیتا ہے؟ مضارع کو ماضی بنا دیتا ہے باعتبار زمانے. لفظ کے نہیں، لفظ ہو ہی رہتا ہے اس پر روف، جس پر رفعتین وہ مضارع ہوتا تو رفعتین تو رہتے ہیں. تو یہ کیا کر دیتا ہے؟ باعتبار زمانے کے فعل مضارع کو ماضی بنا دیتا ہے. اور مذہب قوم کا کہ بعض ان میں سے علامہ جزولی ہیں یہ ہے کہ لم اور اسی طرح لما لفظ ماضی کو مستقبل بنا دیتے ہیں. اور اول صحیح ہے، اول صحیح ہے. نہ مضارع کو ماضی بناتے ہیں نہ کہ ماضی کو مضارع کہ برائے او در کلام عرب نظیر نیست جڑے علامہ جزولی آکھے. اور وہ وقوع مضارع کا بعد لو اور ثانی نظیر ندارد. ایشا بس لو جو ہے نا، لو یا ان شرطیہ یہ ماضی پر آئیں تو ماضی کو مستقبل بنا دیتے ہیں. لیکن لم لما ماضی پر آئیں تو وہ ماضی ہے، مضارع پر آئیں تو وہ مانا ماضی ہو جاتی. مطلب ولما كذلك إلا أن فيها توقعا بعده ودواما قبله نحو قام الأمير لما يركب دو گی یار. وَأَيْضًا أيضا يجوز حذف الفعل
بعد لما خاصة تقول ندم زيد ولما اے أي ولما ينفعه الندم ندم ولا تقولو ولا تقول ندم زيد ولم بس کمالہ نے چنگا مطالعہ کیتے مسئلہ جی لم بھی اسی طرح ہی ہے لم بھی اسی طرح ہی یعنی لم بھی مضارع مثبت پر آتا ہے تو اس کو ماضی منفی بنا دیتا ہے لم کہہ رہا ہوں لما بھی لم کی طرح ہے یعنی لما بھی جب مضارع پر آتا ہے تو اس کو ماضی کے معنی یعنی مثبت کو منفی اور حال استقبال سے نکال کر بمانا ماضی کیا کہ جی مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لما بھی لم کی طرح فعل مضارع پر آتا ہے اور اس کو مثبت کو منفی بنا دیتا ہے اور زمانہ حال استقبال سے نکال کر بمانا ماضی کر دیتا ہے بمانا ماضی کر دیتا ہے اللہ سے لم اور لما کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں اللہ سے لم اور لما کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں تو لما کے جو خوبیاں ہیں وہ لم میں نہیں ہیں نمبر ایک کہ لما جو ہے کون اس میں توقع ہوتی ہے زمانہ تکلم کے بعد زمانہ تکلم کے بعد اور زمانہ تکلم سے پہلے دوام ہوتا ہے لما جب آئے گا نا مضارع پر تو یہ بتائے گا کہ یہ فعل زمانہ ماضی میں میرے بولنے تک نہیں ہوا آگے امید ہے کہ ہو جائے یہ لما اس لیے آتا ہے لم صرف نفی کرتا ہے لم یضرب زید نے زمانہ ماضی میں گال مکی لما یضرب زید نے اب تک تو نہیں مارا اب تک تو آگے شاید امید ہو مارے جی یہ فرق ہے کس میں پیچھے بھی پڑے ہے فرق ہے کہ لما جو ہے اس میں زمانہ تکلم تک نفی کا دوام ہوتا ہے اور زمانہ تکلم کے بعد اس بات کی امید ہے زمانہ تکلم کے بعد اس بات کی امید ہے مستقبل میں بھی آگے شاید اب تک تو نہیں ہوا شاید آگے ہو جائے اج تک تے نے کوئی چنگا کام نہیں سی کیتا یار بڑی گل ہے ہوندا نہیں کنی واری بھئی جس بندے عرصہ ہو جائے کوئی اچھائی نہ کیتی کہتے ہیں بھلے بڑی اج تک تے نے کوئی چنگا کام کوئی نہیں سی ہویا اج بڑی گل ہے کیویں کر لیا سوئی یہ ہوتا ہے جی پیچھے بھی سمجھائے نے مثالیں جی تو لما میں توقع ہوتی ہے زمانہ تکلم کے بعد کہ شاید اب کے بعد یہ ہو جائے اور زمانہ تکلم سے پہلے نفی کا دوام ہوتا ہے زمانہ مطلب یہ ہے کہ لما جو ہے نا جب مضارع پر آئے تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اس فعل کی زمانہ ماضی میں جو نفی ہے وہ اب تک ہو رہی ہے وہ اب تک نفی ہے اب کے بعد امید ہے کہ اس بات ہو جائے یعنی یہ کام اب تک تو نہیں ہوا شاید آگے ہو جائے سمجھیو ایک فرق ایک لام کے اندر یہ نہیں ہے لام کے اندر مطلقاً زمانہ ماضی میں لم یضرب اس نے نہیں مارا اس نے بس لما یضرب اب تک نہیں مارا لم یضرب لما یضرب لم یضرب لما یضرب اب تک نہیں مارا کامل امیرو لما یرکب کھڑا رہے گا امیر جی لما یرکب اب تک سوار نہیں ہوا کہ لما یرکب نہیں سوار ہوا جی کھڑا رہا امیر جب تک سوار نہیں ہوا جب تک کھڑا رہا امیر جب تک سوار نہیں ہوا وہ جناب کھلوتا اس کھلو کے گل سڑی لوکاں دی جی دوسرا فرق لما کے بعد جب کوئی ان دلہ دلیل نہ لے کرینہ کوگو کرینہ موجود ہو تو لما کے بعد فعل کا حذف جائز ہے لم کے بعد حذف جائز نہیں ہے کیا اگر
اگر فعل کرینہ موجود ہو موجود ہو تو لما کے بعد لما کے بعد فعل مضارع کا حذف جائز ہے، لیکن لم کے بعد بعد فعل مضارع کا حذف جائز نہیں ہے۔ پھر آخر دوسرا فرق دوسرا فرق فعل لما کے بعد اگر قرینہ موجود ہو تو فعل مضارع کا حذف جائز ہے، لیکن لم کے بعد فعل مضارع کا حذف جائز نہیں ہے۔ اور دیکھ کہ مثلا نادم زید ولما نادم ہوا زید زمان ماضی بچ اور اب تک، اور کیا مطلب اب تک نہیں نفع دیا اس کو ندامت نے، ولما ينفعه الندم ماضی وچ کنی واری بےزتی ہوئی سو انہوں ہی تک ندامت نے نفع نہیں دیتا بہندہ کام نہ کرن، سنی گل۔ لیکن نادم زید ولم یہ نہیں کہہ سکتے، نادم و زید اور لم فعل حذف کر دے، لم ينفعه الندم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی ماضی ہے، یہ بھی مطلقاً ماضی ہے، کیونکہ لمحہ میں استغراق ہے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ کام بھی ہوا لیکن اب تک اس کو اس بےزتی نے فائدہ کوئی نہیں دیا، آج تک ان کی بےزتی ہوئی لیکن اس بےزتی نے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ او مانا کر پھر وہ موشی دی گل سنیے، اور لما اسی طرح کیا مطلب مضارع کو منفی ماضی بنا دیتا ہے، مگر یہ کہ لما میں توقع ہے بعد اس کے، یعنی توقع ثبوت منفی کا ہے بعد زمانے تکلم کے، بے ہون تک تا نہیں ہویا شاید اگوں ہو جائے، سنیں، اور دوام ہے کس کا؟ نفی کا، قبلہ زمانہ تکلم سے پہلے، کس سے؟ اور دیکھو تو 9 نمبر حاشیہ ہے، اے دوام ثبوت منفیست قبل زمانہ تکلم یعنی استغراق است، بے پہلے تو نفی دا ثبوت کوئی نہیں ہویا، نفی یہ ہون تک اے مطلب ہے، جیسے قام الامیرو لما یرکب، کھڑا رہا امیر جب تک سوار نہیں ہوا، اور بھی کی مطلب ایک اور فرق، ایک بھی جائز ہے حذف فعل کا بعد لما کے، کس کے بعد؟ اور دیکھیں نا، اور 10 نمبر نہ کہ لم، اس لیے کہ اصل لما کا لم ما تھا، کیا تھا؟ ما کہ اس میں زائدہ ہے، یہ قائم مقام فعل کے ہو گیا ہے، لہذا کہ فعل نہ بھی آوے تو گویا قائم مقام ہوندا موجود ہے تا حذف جائز ہے، ویکھ لکے میں دی گل کٹ ماری نے جی، اور بھی جائز ہے فعل کا حذف بعد لما کے، خاص کر کے کہہ توں نادم و زید اور اب تک، یعنی اور اب تک نہیں نفع دیا اس کو ندامت نے، اور نہ کہہ توں نادم زید ولم، یہ نہیں کہہ سکتے بلم کے بعد فعل کو ذکر نہ کرے، یہ جائز ہم شبہ اور لما اسی طرح، مگر یہ کہ لما میں زمانے تکلم کے بعد اور دوام ہے زمانے تکلم سے پہلے، جیسے قام الامیر لما یرکب، اور بھی جائز ہے حذف فعل کا لما کے بعد خاص کر کے، جیسے نادم ہوا زید اور اب تک، یعنی اور اب تک نفع نہیں نفع دیا اس کو ندامت نے، اور نہ کہے تو نادم زید ولم، اور لما اسی طرح مگر یہ کہ اس میں توقع ہو بعد اس کے اور دوام ہو اس سے پہلے زمانہ تکلم سے پہلے، جیسے قام الامیر، دیکھو نا ذرا جملہ تھوڑا جا اوکھا ہے نا کہ مگر اس میں توقع ہے اس کے بعد اور دوام ہے اس سے پہلے، تو مراد زمانہ تکلم سے پہلے دوام ہے نفی کا، زمانہ تکلم کے بعد امید ہے ثبوت کی، جی، اور بھی جائز ہے حذف فعل کا بعد لما کے خاص کر کے، کہہ تو
کہ تو نادم زید نادم ماضی یار نادم زید ولما ولما سا لو بے اے تو فعل حذف ہے ہن دسیا نے بھی کیڑا فعل ہے یعنی یعنی ولما ينفع الندم ندم اور نہ کہ اور نہ کہ تو نادم زید اور لم اور لم نہیں ہے نادم زید ولم نادم زید ولم اے بھائی جائز نہیں لم تو بعد فعل حذف کرے ہوتا عاشق دیکھو جلدی کر لما کذالک دھیان کرے جو مسئلے جو پانڈ پوری جان کے لما اصل میں لم ہے ما زیادہ ہو گیا تے لم ما تے پھر لما جیسا کہ اینا کے بعد ما لمبا ما لاتے ہیں تو اینا سے اینا ما ہو جاتا ہے شرطیہ وہ جڑا اینا نہیں ہے گا وہ اینا ما بھی ہو جاتا ہے جی توجہ کرو اچھا بسبب این زیادت جب لم کے ساتھ ما زیادہ ہو گیا تو اس زیادتی کے سبب چند چیزیں جو ہیں وہ لم کی بجائے اس کے اندر خاص ہو گئیں کس میں لمہ میں نمبر ایک یہ کہ اس لمہ کے معنی میں توقع ہے جیسا کہ قد میں جو ماضی در ایجاب ماضی جیسا ماضی مثبت ہو نا تو اس پر قد آئے تو اس میں توقع ہوتی ہے اسی طرح اس کے معنی میں توقع ہے یعنی لمہ میں توقع منفی کے ثبوت کی ہے زمانہ تکلم کے بعد بے ہون تک تو نہیں ہویا لیکن اگوں ہونے دی امید ہے جیسے لما یذوقوا عذابی سمجھائی نا جی کہ اب تک نہیں چکھا انہوں نے اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب تو آگے چکھیں گے معنی اس کا کہ انہوں نے تائیں دم عذاب من نہ چشید لیکن توقع چشیدن دارد ایک فرق دوسرا فرق کہ لمہ کے معنی میں دوام ہے یعنی زمانہ تکلم سے پہلے نفی کا دوام پس لمہ مختص استغراق کے ساتھ ہے اور نفی کے استمرار میں زمانہ حال تک بھی ہون تک کے کام اچھی بول اس کی مثال بھی وہی آیا کریمہ جو پہلے گزری ہے لما یذوق عذاب سمجھیے یعنی ماضی کے سارے زمانوں میں تاحال انہوں نے ہمارا عذاب نہیں چکھا اور بعض نسخوں میں توقع ان لما بعدہ و دوامن لما قبلہ کے لفظ ہے کہتے ہیں یہ ناسخ کی قلم کا خبط ہے ان نسخوں سے مراد ہے تو ناف دے کہ بعض نسخے میں کمی عبارت ہے ادھر توقع بعد ہوئے نا تو کی ہوگا لما بعد اور و دوامن یہ معنی نہیں بنتا یہاں لہذا یہ غلط جن نسخوں میں ہے وہ غلطی ہے تیسرا فرق حذف فعل کا بدل بعد لمہ کے جائز ہے نہ کہ بعد لم کے سنیں اور کبھی لمہ غیر متوقع میں بھی مستعمل ہوتا ہے جیسے اور مثال اس کی نادم زید ولما الی آخرہ چوتھا نیامدن ادوات شرط برو لمہ جس فعل مضارع پر آیا ہوا ہے اس لمہ کے اوپر حرف شرط نہیں آ سکتا ان شرطیہ نہیں وغیرہ آ سکتے کس کے اوپر لمہ کے اوپر لہذا ان لما یضرب من لما یضرب نہیں کہہ سکتے برخلاف لم کے ان نالوں چنڈی کھڑی ہے جڑا مرضی آ جاؤ سنیں فائدہ کی شے جان کے لما بدا کے لما اسمیت اور حرفیت کے درمیان مشترک ہے لما اسم بھی ہے لما حرف بھی ہے لما اور حرف بھی ہے جس وقت کے حرف ہوتا ہے
اس وقت مضارع کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جس وقت اسم ہوتا ہے بمانا ظرف ہوتا ہے، سمجھے نا جی؟ اس وقت اس کے بعد ماضی ہوتی ہے، خواہ لفظاً ہو یا مانن ہو، اور جواب اس کا بھی اسی طرح ہوتا ہے، خواہ جملہ اسمیہ مقرون با اضاف جائیہ ہو، جیسے فلما کوتب علیہم القتال اذا فریق منہم، پس جس وقت اسمی بمعنی ظرفیہ جس وقت فرض کیا گیا ان پر جہاد، تو اچانک ایک فریق ان میں سے کہنے لگا، یا فا گاہے ماضی مقرون بفا بود و گاہے مضارع، آگے سمجھ اے چاند ایک فرق نہیں، اے آخری فرق کی کہ لمحہ جڑا ہے نا یہ ظرفیہ بھی ہوتا ہے، جس وقت مضارع پر آئے تو یہ حرف ہوتا ہے، معنی پھر بھی اس وقت بھی اب تک، اس وقت تک، اور جب مضارع پر نہ ہو اس وقت یہ ظرفیہ ہوتا ہے، پھر ماضی پر آتا ہے، ماضی خواہ اس کے بعد لفظاً ہو یا مانن ہو۔ آگے چل وَأَمَّا كلم المجازات حرفا كانت أو إثما فهي تدخل على الجملتين لتدل على أن الأولى سبب للثانية وتسمى الأولى شرطا والثانية جزاء۔ مسئلہ جی یہ تو 4 ختم ہو گئے، آگے آگے کلم المجازات تھلے کے لکھے مادودہ من قبل، جڑے پہ پہلو گنے نے اوہ بہیوڑے بے شرط اور جزا کے کلمات، یہ لمبا لفظ ہے تو کٹھا کیتا کی کلم تے مطلب اس دا حاشیے دے بھی عرض کیتا، ان میں عرض کیتا، یعنی کلمات شرط جن میں سے کچھ حرف ہیں، یعنی ایک باقی اسم ہے۔ توجہ کرو، کلم المجازات حرف ہوں کون، جیسے ان یا اسم ہوں ما سوا، کلم المجازات یہ داخل ہوتے ہیں 2 جملوں پر، کن پر؟ ایک جملے پر نہیں داخل ہوتے بلکہ، اچھا جی چونکہ یہ شرط اور جزا کے لیے ہوتے ہیں، یہ کیوں داخل ہوتے ہیں 2 جملوں پر؟ تاکہ دلالت کریں، کون؟ یہ کلم المجازات دلالت کریں اس بات پر کہ پہلا جملہ سبب ہے دوسرے جملے کے لیے، پہلا جملہ دوسرے جملے جے پہلا ہویا تے دوجے تا ہونا ہے، خام ہونا ہے، جے پہلا ہویا تے دوجے تا ہونا ہے، تے جے پہلا جے تو مینوں ماریا تے میں تینوں ماراں گا، تے انہیں کہ جے پہلا ہویا تے دوجے خام خانال نہیں ٹھوکنا باجیا بے جے پہلا ہویا تے دوجا تے جے نے نہ ماریا تے پھر انہیں بھی نہیں مارنا۔ اور پہلے جملے کا نام رکھتے ہیں شرط، دوسرے کا نام رکھتے ہیں جزا۔ ہاں جی مسئلہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کلم المجازات حرف ہو یا اسم ہو، یہ داخل ہوتے ہیں 2 جملوں پر تاکہ دلالت کریں اس بات پر کہ پہلا جملہ سبب ہے دوسرے جملے کے لیے، اور جو پہلا جملہ ہے اس کا نام ہے شرط اور دوسرے جملے کا نام ہے جزا۔ پھر کلم المجازات حرف ہو یا اسم ہو، یہ داخل ہوتے ہیں 2 جملوں پر تاکہ دلالت کریں، یہ دلالت کریں اس بات پر کہ جو پہلا جملہ ہے وہ سبب ہے، دوسرے جملے کے لیے، یعنی اس قانون سبب پایا جائے تو تام سبب ہوتا ہے، تو لہذا اور پہلے جملے کا نام شرط ہے اور دوسرے جملے کا نام جزا ہے۔ سنیو گل اچھا ویخ پھر چلیے اگے جلدی کر۔ او کلم المجازات نظر آئی، جب ان اصل ہے کلمات شرط کا اور باقی فرع ہیں، لہذا در شیر شرط و جزا اس کے بعد معذوف ہو سکتی ہے، کس کے بعد؟ ان کے بعد۔ ایک مسئلہ جس اور ہو سکتی ہے جس وقت کہ کوئی قرینہ قائم ہو
اور نثر میں معاذ شرط حذف ہوگی جس وقت کے منفی بلا ہو جی، ولا باقی بواد اور لا باقی ہو، لا تو پھر شرط حذف ہو سکتی، جیسے آتنی و الا اضرب کا، اے الا تأتنی اضرب کا، وہ ہم چنی، اور اسی طرح صرف شرط اما شرطیہ کے بعد، اما شرطیہ وقت باقی ماندن لا باقی ہو بھی حذف ہو سکتی ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ چیز ایک وہ چیز جو کہ معنی کے اعتبار سے جواب ہے ممکن ہو کہ مقدم ہو، جیسے افعل قضا وغیرہ الی آخرہ۔ ونزد کوفیہ ان بمانا اذا بھی آتا ہے آیا کریمہ میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کا معنی ہے اذا کنتم جس وقت تم شک کرو گے۔ سنیوں گل، وہ کہتے اس لیے کہ قرآن پاک ہے، وہاں تو جو ہے نا یقین کے معنی ہوتے ہیں، لیکن جواب دیا ہے کہ ان برائے شک نیست بلکہ برائے عدم قطع در اشیاء کے وقوع و عدم آ جائز است، وہاں پہ ان آ جاتا ہے جی۔ اور بہرحال کلم المجازات حرفوں یا اسم، بس وہ داخل ہوتے ہیں دو جملوں پر تاکہ دلالت کریں، کلم المجازات علی ان اس بات پر کہ اولا سے مراد جملہ اولا کیا ہے، سبب ہے ثانیہ کے لیے، ثانیہ کون، اور نام رکھا گیا اولا کا، یعنی شرط اور ثانیہ کا، یعنی جزا او تو ویک اولا سبب لثانیہ، یعنی جملہ اولا کا جو مضمون ہے وہ سبب ہے جملہ ثانیہ کے مضموم کا۔ مثلا ان جئتنی اکرمتو کا معنی یہ ہے کہ تیری طرف سے اے مخاطب، تیری طرف سے آنا یہ سبب بنے گا میری طرف سے عزت کرنے کا، میری طرف سے۔ رضی نے کہا ہے کہ شرط نزد نحات ملزوم ہے، جزا لازم ہوتی ہے، خاص شرط سبب ہو۔ یہ تین صورتاں بنے ہیں جڑے منطق وچ بنیاں سن، من کر شابش۔ اچھا دوسرا ویکھ، او سبب لثانیہ جی، سبب حقیقتاً ہو یا باعتبار حکمن جی، حکمن و اخبار بھی حقیقی سبب ہو یا حکم اور خبر دینے کے اعتبار سے سبب ہو، جیسے وما بکم من اللہ، اور وہ جو تمہارے پاس ہے نعمت سے پس اللہ کی طرف سے ہے، پس لہذا ما بکم من نعمت، اس پر حکم دی لگایا گیا اور خبر دی گئی ہے کہ یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے جی۔ شابہ جی۔ اور بہرحال کلم المجازات حرف ہو یا اسم، پس وہ داخل ہوتا ہے دو جملوں پر تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اولا جملہ سبب ہے ثانیہ جملہ کے لیے، اور نام رکھا گیا جملہ اولا شرط ہے اور سارے جملہ اولا کا نام رکھا گیا جملہ اولا کا شرط اور جملہ ثانیہ کا جزا۔ اور بہرحال کلم المجازات حرف ہے، کی پیانا ہے، حرف ہو یا اسم ہو، پس وہ داخل ہوتا ہے بس وہ داخل ہوتے ہیں یار، وہ چوکھے سارے نہیں ہو کہ کی کلہ ہی ہو، پس وہ داخل ہوتے ہیں دو جملوں پر تاکہ دلالت کریں اس بات پر کہ جملہ اولا سبب ہے ثانیہ کے لیے، اور نام رکھا گیا ہے جملہ اولا کا شرط اور ثانیہ کا جزا۔ چلو